السلام علیکم، میں نسیم اکرم۔ آج میں آپ سے آزاد کشمیر میں جو اس وقت سیاسی اٹھا پٹک جاری ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ایوان صدر سے جناب آصف علی زرداری صاحب نے کشمیر میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے اور اپنی پارٹی کی اکثریت شو کرنے کی بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس سلسلے میں نون لیگ کی ایک کمیٹی احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام کی قیادت میں تشکیل دی، مگر جو آزاد کشمیر اسمبلی میں نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر ہیں راجہ فاروق حیدر، ان کا جو ہے موقف یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے کی جو پیپلز پارٹی کی کوشش ہے وہ اس سے خود اپنی پارٹی کو الگ رکھیں گے اور وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر 1974 میں پارلیمانی نظام متعارف کرا گیا تھا اور اس کے بعد اس اسمبلی میں 4 مرتبہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لائی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ 2009 میں سردار عتیق کے خلاف جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، جب مسلم کانفرنس 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی، ایک راجہ فاروق حیدر اور ایک سردار عتیق، اور اس کے نتیجے میں سردار عتیق کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی اور جو ہے اس کے بعد سردار یعقوب وزیر اعظم بنے تھے، جو محض 9 ماہ بعد ایک نئی تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جولائی 2010 میں چودھری عزیز نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی اور راجہ فاروق حیدر نے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں بھی مسلم کانفرنس کے دونوں دھڑوں جو فاروق حیدر اور سردار عتیق کا دھڑا ہے اس کے درمیان جو ہے اختلافات تھے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ 11 اپریل 2022 کو ایک دفعہ پھر تحریک عدم اعتماد آئی۔ اس وقت کی پی ٹی آئی کے جو نیازی تھے عبدالقیوم نیازی، ان کے خلاف ان کی اپنی ہی پارٹی کے فارورڈ بلاک نے ان کو حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی اور مجبوراً ان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے بعد انوار الحق صاحب جو ہیں وہ فارورڈ بلاک کی نمائندگی کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ پر فائز ہو گئے۔ اب اس دفعہ جو ہے اے جے کے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ عدی تالپور کی سربراہی میں ان کی مشاورت سے جو ہے وہ نئی حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر رہی ہے، جس دوران جو دعویٰ ہے ان کا کہ انہیں جو فارورڈ بلاک ہے پی ٹی آئی کا، اس کے 10 ارکان کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ یہاں مسلم کانفرنس اور پی 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 آزاد کشمیر کا ایک نمائندہ بھی موجود ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر کی قیادت میں ان کے پاس 9 سیٹیں ہیں۔ انوار الحق صاحب جو ہیں ان کے پاس 5 جو ہیں پی ٹی آئی ارکان ان کے ساتھ ہیں۔ اس طرح یہ ایک نئی گیم بن رہی ہے۔ یہاں میں آپ سے بات جو کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو میوزیکل چیئرز کا گیم ہے آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر، یہ جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس میں اراکین جو ہیں وہ اپنی پارلیمانی وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں، کبھی ایک پارٹی میں چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں جا بیٹھتے ہیں، اور اس طریقے سے حکومتیں بنتی اور گرتی رہتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایکشن کمیٹی کے پرزور احتجاج کے دوران آزاد کشمیر میں جو مطالبات کی ایک لمبی فہرست تھی، اس میں جو سب سے چونکا دینے والے 2 مطالبات تھے، ان کے حوالے سے اگر میں آپ کو یاد دہانی کراؤں تو ایک کوٹا سسٹم کے خاتمے اور ایک کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کشمیر کی 12 سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ تھا۔ اس کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ اور یہ بہت شور و غل تھا اس بات پر کہ وہ جو 12 ارکان ہیں جو مہاجرین کشمیر کی سیٹس پر اس اسمبلی میں آتے ہیں، وہ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں۔ وہ اپنے فنڈز کی جو ہے وہ خود برد میں ملوث ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں، اور وہ جو کشمیر کی جتنے
مسائل ہیں، معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ حالانکہ جو کشمیر کی سیاسی اشرافیہ ہے، وہ چاہے مسلم کانفرنس ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ان کا جو قبلہ ہے وہ پنڈی اسلام آباد ہے۔ پنڈی اسلام آباد جو ہے، وہیں سے انہیں جو سگنل جاتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی مقامی سیاست کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ جو سیاسی بساط ہے آزاد کشمیر کی، اس میں وہ اپنے مہرے آگے پیچھے کر کے، دائیں بائیں کر کے اپنی ایک سیٹنگ بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں۔ یہاں جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے 53 ارکان میں سے جو کمیٹڈ سیاسی قائدین ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ لوگ کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے جو سیاسی کھیل کھیلتے رہے ہیں، اور اس کھیل کے دوران انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومتیں حاصل کی، اختیارات حاصل کیے، وسائل حاصل کیے، فنڈز حاصل کیے، اور اس کے جواب میں انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر کیا ترقیاتی کام کیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ آزاد کشمیر میں آج بھی لاتعداد ایسے گاؤں ہیں جہاں پینے کا پانی میسر نہیں ہے، جہاں سڑکیں نہیں ہیں، بچوں کے لیے اسکول نہیں ہیں، لوگوں کے لیے ڈسپنسری اور بنیادی صحت کے مراکز نہیں ہیں، حتیٰ کہ راولا کوٹ جو آزاد کشمیر کا ایک بڑا شہر مانا جاتا ہے، وہاں پر یہ حال ہے کہ جو مریض ہیں وہ معمولی علاج معالجے کے لیے بھی جب راولا کوٹ جاتے ہیں تو یا تو انہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جانا پڑتا ہے، یا سی ایم ایچ سے وہ بے نیل و مرام ہو کر وہ اسلام آباد کے مختلف ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں، جہاں پنڈی اسلام آباد کے سفر کی اخراجات ان کے لیے الگ ہیں، صعوبتیں الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، اور اس کے بعد وہ یہاں سے بیماریوں کا علاج کرا کے واپس جانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو عتی تالپور جو ہیں انہیں کشمیر اب کھپے ہی کھپے، مگر کشمیر کے عوام کو یہ سیاسی جماعتیں نہیں کھپ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی کام نہیں کر رہی ہیں۔ ان کو کشمیر کے عوام کے لیے کچھ کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ جو بھی 14 ارب روپے کے نئے فنڈز جاری ہوئے ہیں، یہ کن کی جیبوں میں جائیں گے؟ کیونکہ کم از کم عوام میں لگتے ہوئے تو میں نے گزشتہ اپنی 53-54 سالہ زندگی میں نہیں دیکھے۔